کہ آخری بار میری خالہ کو ان کے سسرال والے لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ انہوں نے میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھری کہ گھر کے تمام اخراجات میری نانا اٹھائیں گی، اور میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کے چکر میں مزید مقروض ہوتے گئے، اور پھر سردیوں کے دن میں لپٹے ہوئے ایک صبح کو وہ اپنی سائیکل پر جا رہے تھے تو گنوں کے بھری ہوئے ٹرالی کے نیچے آ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنے زیور بیچ کر میرے نانا کے تمام قرض اتارے اور ان کی تجویز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میری دادیال نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کیا کہ وہ اخراجات کا مطالبہ میری والدہ سے کریں۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی۔ میری والدہ اور میری خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا، کیونکہ نہ تو ان کو ان کا زیور ملا، نہ ان کا سامان، اور نہ ہی حق مہر ادا کیا گیا، اور قانون طاقتور کی باندھی ہے۔ میری خالہ اور میری والدہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا لیکن اپنا حق نہ لے سکی، اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں پیشی پر کیس کی سنوائی کے بعد گھر آئیں اور خودکشی کر لی۔ ان کی تجہیز و تدفین بھی میری والدہ کی ذمہ تھی اور انہوں نے یہ ذمہ داری بخوبی ادا کی، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ سا گیا، یہاں تک کہ میری والدہ میری کامیابی پر بھی خوش نہ ہوتی۔ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو دور بھاگ کے رشتہ دار بھی خوش ہوئے، پر میری والدہ کے چہرے پر پہلے جیسے خوشی نہ تھی۔ میں نے رات مسئلے پر بیٹھ کر دعا مانگی، اپنی ماں کو سینے سے لگا لیا اور پوچھا، آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے جائے نماز تہہ لگایا اور کہا، میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی، اس پر میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا، آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ میری والدہ نے جواب دیا، تمہاری خالہ کے پاس وکیل کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے فیس کے بدلے جسم کا تقاضا کیا۔ میرے بیٹے، اس دن میرے دل میں ایک خواہش آئی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے بدلے جسم کا تقاضا نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو اس کا حق چھین کر لے کر دے گا۔ مگر میں نے کبھی تمہارے اور تمہارے والد کے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ میری والدہ بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے اپنی والدہ کے پاؤں چومے اور وعدہ کیا، میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر میں نے وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے پر میرے دوست اور تمام فیملی ممبرز حیران تھے، پھر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں جب تک جاگ کر پڑھتا رہتا، میری والدہ آیت الکرسی پڑھ کر میرے اوپر گھومتی رہتی۔ میں نے وکالت کی پڑھائی میں بھی گولڈ میڈل لیا۔ میں نے میری والدہ کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس میری والدہ اس خواب کی تعبیر کو نہ دیکھ سکی۔ میں ہمیشہ سچ کے لیے لڑا اور کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی کے بعد والدہ کی قبر پر جاتا، لیکن وہ مجھے کبھی خواب میں نہ ملی۔ ہاں، کچھ دن پہلے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، اس کو نہ صرف اس کا حق مہر اور سامان لے کر دیا، بلکہ اس کے بچوں کو بچہ بھی دلوایا۔ اس دن میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تو اس رات میری والدہ میرے خواب میں آئی۔ اس نے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا، کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اہلیت ہونے کے باوجود میں جج اس لیے نہیں بنا کیونکہ بطور جج میرے اوپر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل
مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں رزق حلال اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جائے، بس اتنے میں ہی خوش اور مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا عزت عہدے میں نہیں اعمال میں ہوتی ہے۔